بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ کہتے ہیں کہ سمرقند میں ایک بڑا ہی ظالم اور عیش پسند بادشاہ تھا۔ ساری رعایا اس کی ناپاک جسارتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ اس کے جاسوس کے خوف سے لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو تہخانوں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بھیس بدل کر شہر کے گلی کوچوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک محجبین دوشیزہ پر پڑی جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ لڑکی کیا تھی؟ حسن و جمال کا ایک پیکر تھی۔ چہرہ ایسا تابناک تھا جیسے اس پر کسی نے چاندنی کا غازہ مل دیا ہو۔ شباب کی رعنائیوں میں کھلے گلاب کی طرح چمن کی رانی معلوم ہوتی تھی۔ نظر پڑتے ہی بادشاہ کے دل پر بجلی گر پڑی۔ ایک نشتر تھا جو جگر کے آر پار ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر سے غور سے اس نے اس گھر کو دیکھا اور سلگتی ہوئی آرزوؤں کے ساتھ اپنے محل کی طرف واپس لوٹ گیا۔ اس کا وزیر اس کی زندگی کے اسرار کا سب سے قریبی محرم تھا۔ محل میں قدم رکھتے ہی اس نے وزیر کو خلوت میں بلایا اور اسے اپنے دل کی کیفیت سے باخبر کرتے ہوئے کہا، وزیر، آج پہلی بار میں نے انسانی پیکر میں ایک مہ کامل کو دیکھا ہے۔ اس کے رخ کی چاندنی سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس کے تصور میں ایک لمحہ دل کو قرار نہیں۔ اس کے حسن قیامت خیز نے میری ہستی کا سارا ضبط و شکیب چھین لیا۔ زندگی میں ایسا خوبصورت چہرہ میری نظر سے کبھی نہیں گزرا تھا۔ جیسے بھی ممکن ہو میرے سلگتے ہوئے دل کی آگ بجھاؤ۔ وزیر نے گھر کا پتہ نشان دریافت کرنے کے بعد بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، صبر سے کام لیجیے۔ شاہی اقتدار کے لیے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ غلامان دولت اقبال جہاں پناہ کی خوشنودی مزاج کے لیے آسمان کی کہکشاں توڑ کر لا سکتے ہیں، یہ مہ کامل تو زمین ہی کی مخلوق ہے۔ شام تک وزیر نے اپنے ذہین و شاطر مخبروں کے ذریعہ سارا حال دریافت کر لیا۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک سوداگر کی بیٹی ہے۔ باپ کو انتقال کیے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنے بوڑھے اور غریب چچا کی کفالت میں ہے۔ وزیر نے جیسے ہی بادشاہ کو یہ اطلاع دی، بادشاہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے فوراً ہی وزیر کو حکم دیا کہ ابھی اس کے چچا کو دربار میں طلب کیا جائے اور جس قیمت پر بھی ہو اسے عقد نکاح کے لیے راضی کر لیا جائے۔ آن کی آن میں شاہی کارندوں کا ایک دستہ بوڑھے شخص کے مکان پر پہنچا اور اسے بادشاہ کی طلبی کا فرمان پہنچایا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی دہشت سے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بھتیجی نے چچا کی پریشانی دیکھ کر گھبرائے ہوئے انداز میں دریافت کیا، دروازہ پر بلا کر، کس نے آپ سے کیا کہہ دیا کہ آپ اس قدر پریشان نظر آتے ہیں؟ چچا نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، شاہی کارندے آئے ہیں۔ بادشاہ نے ابھی مجھے دربار میں طلب کیا ہے۔ دل دھڑک رہا ہے کہ کوئی بلا تو نازل ہونے والی نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ بھتیجی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، خدا اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے، بادشاہوں کی طلبی خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ قرینۂ مصلحت یہی ہے کہ آپ خدا کا نام لے کر تشریف لے جائیں، ورنہ اس کے بعد حکومت کا قہر و جبر حرکت میں آ جائے گا اور وہ صورتحال افسوسناک اور ہیبت آمیز ہوگی۔ کارندے دروازے پر کھڑے تھے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بوڑھا چچا ان کے ہمراہ ہو گیا۔ بھتیجی دروازے تک رخصت کرنے آئی اور خیر و عافیت کی دعا کرتے ہوئے واپس چلی گئی۔ انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ بادشاہ اور وزیر نے بوڑھے شخص کا خیر مقدم کیا۔
شاہی نشستگاہ کے قریب ایک مکلف اور زرنگار تخت پر اسے جگہ دی گئی۔ بغیر کسی وجہ ظاہری کے یہ عزت و اکرام دیکھ کر وہ دریائے حیرت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جب اس کی گھبراہٹ دور ہو گئی تو وزیر نے اسے مخاطب کیا، اس وقت آپ کی قسمت کا ستارہ عروج پر ہے کہ بادشاہ معظم نے ملکہ سلطنت بنانے کے لیے آپ کی بھتیجی کو منتخب فرمایا ہے۔ آپ بطیب خاطر اس پیغام کو قبول کر کے تاج شاہی کا احترام بجا لائیے۔ یہ پیغام سن کر فرط حیرت سے بوڑھے کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اپنے شعور کی بکھری ہوئی توانائیوں کو سمیٹ کر بڑی مشکل سے جواب دیا، جہاں پناہ کے احسان سے ہماری گردن ہمیشہ خم رہے گی کہ ان کی چشم التفات نے ہمیں فخر و اعزاز کا ایک ذرے موقع مرحمت فرمایا، لیکن ایک زیر دست کی طرف سے یہ معذرت کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو اس شاہی اعزاز کا مستحق نہیں سمجھتے۔ یہ جواب سن کر شدت غیظ میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ گرجتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، عزت و وقار کے ساتھ اس خواہش کی تکمیل کے لیے اگر تم تیار نہیں ہو تو یاد رکھو کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے تمہاری بھتیجی حرم سرائے شاہی کی زینت بنا لی جائے گی۔ وزیر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بوڑھا شخص کانپ اٹھا، لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، وہ میری ضمیر کی آواز تھی جس کا میں نے اظہار کیا۔ شاہی قہر و جبر کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اغوا کرنے کا حکم نہ دیا جائے، میں اپنی بھتیجی کو دلہن بنا کر رخصت کرنے کو تیار ہوں۔ وزیر کا غصہ اتر گیا، بادشاہ کے چہرے کی شکن بھی مٹ گئی۔ رات گئے تک بوڑھے چچا کے انتظار میں بھتیجی بیٹھی ہوئی تھی۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی دروازہ کھول دیا، بے تابی کے ساتھ خیریت دریافت کی۔ چچا نے بھررائی ہوئی آواز کے ساتھ سارا ماجرا سنایا۔ صورتحال معلوم کرنے کے بعد لڑکی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، آپ ندامت و پشیمانی محسوس نہ کیجیے، آپ کی زبان پر میں زندہ درگور ہونے کے لیے تیار ہوں۔ بالآخر چند دنوں کے بعد شاہانہ کروفر کے ساتھ بادشاہ کی تقریب انجام پذیر ہوئی۔ سارا شہر جشن مسرت میں ڈوب گیا۔ دم رخصت محافے میں بیٹھے ہوئے چچا سے کہا، دروازے پر بیٹھ کر میرا انتظار کیجیے گا، میرا مقدر مجھے جلد ہی واپس لائے گا۔ دلہن کی پالکی جیسے ہی شاہی محل کے دروازے پر پہنچی، کنیزوں اور خواصوں کے ہجوم نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھولوں کی بارش میں اسے حرم سرائے خاص تک لے گئے۔ شب زفاف سے پہلے دلہن کو ملکہ بنانے کی رسم ادا کی گئی۔ بادشاہ نے اس تقریب میں اپنا وہ تاج شاہی اتار کر دلہن کے سر پر رکھ دیا جس میں کروڑوں روپے کے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اب وہ سوداگر کی بیٹی نہیں تھی، ایک بہت بڑی سلطنت کی ملکہ تھی۔ سارا محل اس کے حسن کی چاندنی سے جگمگا اٹھا تھا۔ پروانے کی طرح بادشاہ کی شیفتگی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک لمحہ کے لیے بھی اسے ملکہ کی جدائی گوارا نہ تھی۔ دونوں کی زندگی نسیم عشق کی موجوں سے کھیلتی رہی۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ شاہی محل کی دیواروں پر سے چاندنی ڈھلنے لگی۔ بہار کا موسم دبے پاؤں صحن چمن سے رخصت ہونے لگا۔ عشق و محبت کی دہکتی ہوئی آگ اب آہستہ آہستہ اڑتی ہوئی خاکستر میں تبدیل ہونے لگی۔ بادشاہ کے اضطراب شوق کا چڑھا ہوا دریا دن بدن اترنے لگا۔ ملکہ بھی کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ وہی ملکہ جس کے بغیر ایک لمحہ بھی دل پر شاخ گزرتا تھا، اب کئی کئی دن تک بادشاہ کو اس سے ملاقات کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایک دن منہ لگی ہوئی کنیز کی زبانی ملکہ کو شاہی محل کے تمام رازہائے سربستہ کی اطلاع مل گئی۔ اسے معلوم ہوا کہ درجنوں رانیاں محل کے کسی خفیہ مقام پر گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ بادشاہ ہر سال 6 مہینے کے بعد ایک نئی دوشیزہ کو اپنے حرم سرائے میں داخل کرتا ہے
اور جب ہوس کی پیاس بجھ جاتی ہے تو محل کے کسی تہخانے میں اسے قید کر دیتا ہے۔ ملکہ ایک دیندار اور پارسا عورت تھی۔ عشق رسول کا سوز و غداز اسے اپنی ماں سے ورثہ میں ملا تھا۔ خدا کی غیبی کارسازی پر اسے پورا اعتماد تھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین رہنے لگا کہ کسی دن یہ طلسم ضرور ٹوٹ کر رہے گا۔ محل کے خوفناک حالات معلوم کر کے کبھی کبھی اس کا خون جوش انتقام سے ابلنے لگتا۔ ایک دن بادشاہ سیر و شکار کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ سارا محل خالی تھا۔ ایک کنیز جو اس خفیہ مقام سے واقف تھی جہاں رانیوں کو قید رکھا جاتا تھا، رات کی تنہائی میں ملکہ کے پاس آئی اور رازدارانہ لہجے میں کہا، آپ کی عبادت و ریاضت اور خدا پرستی کے تقدس نے ہمیں آپ کا گردیدہ بنا لیا ہے۔ آپ کی ذات سارے محل کے لیے مرجع عقیدت بنتی جا رہی ہے۔ آج پہلی بار یہ راز آپ پر منکشف کر رہی ہوں کہ بادشاہ کے بے پایاں اعتماد کے نتیجے میں صرف تنہا مجھ کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے کہ میں اس زندان سے رابطہ رکھتی ہوں جہاں آپ کی طرح رانیاں قید ہیں۔ وہاں ایک لڑکی آپ سے قریبی تعلق رکھتی ہے۔ آپ کا نام و نشان معلوم کر کے وہ چونک گئی اور بے تحاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کی ملاقات کے لیے وہ انتہائی بے چین ہے۔ اگر آپ تیار ہوں تو نصف رات ڈھل جانے کے بعد خفیہ راستے سے آپ کو زندان کی سیر کرا لاؤں۔ ملکہ یہ سنسنی خیز خبر سن کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا۔ نامعلوم طور پر اس کے دل میں ان مظلوم عورتوں سے ملنے کا اشتیاق مچلنے لگا۔ اس نے کنیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مظلوموں سے ہمدردی انسان کا سب سے بڑا جوہر ہے۔ ضرور مجھے اس تہخانے میں لے چلو۔ شاید میرا خدا مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ میں انہیں اس عذاب سے نجات دلا سکوں۔ ملکہ کے اس جواب پر کنیز کے مسرتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے کوئی بڑی مہم سر کر لی ہے۔ دوسرے دن الصبح نماز فجر سے فراغت کے بعد کنیز کی رہنمائی میں اس خوفناک تہخانے کی طرف ملکہ روانہ ہوئی۔ کنیز بہت سارے پرپیچ راستوں اور زینوں سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مؤدب ہو کر ملکہ سے کہا، تہخانے کے دروازے پر مسلح سپاہیوں کا ہر وقت پہرا رہتا ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ملکہ کے چہرے پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑے، اس لیے آپ نقاب ڈال لیجئے اور میرے بازو کے سہارے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائیے۔ کنیز کی درخواست پر ملکہ نے اپنا منہ چھپا لیا۔ اب راستے کے نشانات اوجھل ہو گئے۔ کنیز کے سہارے اب ملکہ آہستہ آہستہ راستہ طے کر رہی تھی۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک زینہ ملا۔ جیسے ہی زینے کی آخری سیڑھی پر ملکہ نے قدم رکھا، اچانک اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کچھ دور چل کر کنیز نے ایک دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی کنیز نے ملکہ سے کہا، اب اپنا نقاب الٹ دیجئے، ہم لوگ تہخانے میں پہنچ گئے ہیں۔ ملکہ نے نقاب الٹ دیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوٹھریوں کا ایک سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ کچھ عورتیں مغموم و اداس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ملکہ کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہو گئیں۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے ملکہ کے پاس پہنچ کر اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا، محل میں آئے ہوئے شاید آپ کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے دریافت کیا، آپ کے اس سوال کا مطلب میں نہیں سمجھ سکی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد یہاں کے دستور کے مطابق نئی ملکہ کو اس قید خانے میں پہنچا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تاعمر یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، مجھے تو محل کی ایک کنیز یہاں سیر کرانے کے لیے لائی ہے اور میں خود اس جذبے میں آئی ہوں کہ آپ لوگوں سے مل کر خلاصی کی کوئی راہ نکال سکوں۔ ادھیڑ عمر کی عورت نے اظہار ہمدردی کے انداز میں کہا، وہ حرافہ یہی کہہ کر سب کو یہاں لے آتی ہے اور دروازے تک پہنچا کر غائب ہو جاتی ہے۔
اب آپ اپنے سینے پر صبر کی سل رکھ لیجیے، اب اس زندان قرب سے آپ کی واپسی ناممکن ہے۔ یہ سنتے ہی ملکہ نے پیچھے پلٹ کر کنیز کو آواز دی، لیکن کنیز جا چکی تھی۔ دروازہ مقلف ہو گیا تھا۔ اب اپنی زندگی کا انجام سوچ کر ملکہ کا خون سوکھتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک بہت بڑے صدمے کی چوٹ سے وہ اپنے تئیں سنبھال نہ سکی اور غش کھا کر گر پڑی۔ تہخانے کی عورتوں نے منہ پر پانی چھڑک کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملکہ کو ہوش آ گیا۔ 1-2 روز تک ملکہ کی بے چینی انتہائی درجہ ناقابل برداشت تھی۔ کسی پہلو اسے قرار نہیں مل رہا تھا۔ ادھیڑ عمر کی عورت نے دوسرے دن ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بہن، بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ شروع ہر عورت کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے، پھر بعد میں اس تہخانے سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے۔ اس تہخانے کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ عورتیں مقید ہیں۔ اگر طبیعت قابو میں ہو تو چلو تمہیں سیر کرا لائیں، اس طرح تمہارا جی بہل جائے گا۔ ملکہ نے سر ہلا کر اثبات میں جواب دیا اور اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ تہخانے کے مختلف حصوں کی عورتوں سے اس نے ملکہ کا تعارف کرایا۔ سب نے ایک نیا قیدی سمجھ کر ملکہ کو تسلی دی اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ تہخانے کے آخری حصے سے گزرتے ہوئے ملکہ کی نظر ایک نوجوان عورت پر پڑی جو سجدے کی حالت میں رو رہی تھی۔ غیر محسوس طور پر ملکہ کا دل اس کی طرف کھینچ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ والی عورت سے کہا، تکلیف نہ ہو تو یہاں رک جاؤں؟ یہ کوئی اللہ والی عورت معلوم ہوتی ہے۔ بے ساختہ اس کی طرف دل کھینچ رہا ہے۔ ملکہ کی درخواست پر ساتھ والی عورت رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا۔ جیسے ہی دعا مانگ کر وہ فارغ ہوئی، ملکہ نے کمرے میں داخل ہو کر سلام کیا۔ نظر سے نظر کا چار ہونا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے دونوں پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ وقفے کے سکوت میں حیرت زدہ آنکھیں دیر تک ایک دوسرے کا منہ تکتی رہیں۔ اسی عالم میں ملکہ کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، غزالہ! ادھر سے آواز آئی، بڑی آپا! اور دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئیں۔ دیر تک دلوں کا طوفان اور اشکوں کا سمندر نہیں تھما۔ ادھیڑ عمر کی عورت کے لیے یہ واقعہ ایک معمے سے کم نہیں تھا۔ اس نے اچنبھے کے ساتھ دریافت کیا، ملکہ، اس مظلوم لڑکی سے تمہاری کب سے جان پہچان ہے؟ فرط تاثر سے ملکہ بہت دیر تک خاموش رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنی درد انگیز کہانی سنانا شروع کی۔ یہ میری حقیقی چھوٹی بہن ہے۔ ہم لوگوں کا آبائی وطن خراسان کے ایک دیہات میں تھا۔ ہمارے والد دین کے بہت بڑے فاضل اور نہایت عابد و زاہد شخص تھے۔ عشق رسول تو ان کے رگ و پے میں اس درجہ سرایت کر گیا تھا کہ ہر وقت تصور جانا ان کی پلکیں بھیگی رہتی تھیں۔ رات کا پچھلا پہر ان کے گریہ شوق کے تلاطم کا وقت ہوتا تھا۔ ان کے بال بال سے سوز و گداز عشق کی چنگاری پھوٹی پڑتی تھی۔ جہاں ہم دونوں بہنوں نے قصیدہ بردہ شریف کا پہلا مطالعہ شروع کیا اور ان کے دل کے سمندر میں طوفان اٹھنے لگتا تھا، فیضان عشق کی تجلی جب اترنی شروع ہوتی تھی تو خود ہماری آواز رقت انگیز کیف میں ڈوب جاتی تھی۔ قصیدہ بردہ شریف تمام ہو جانے کے بعد وہ بارگاہ رسالت کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور نہایت درد و کرب کے ساتھ صلاۃ و سلام کی نظر پیش کرتے تھے۔ بسا اوقات تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بحر و براور دشت و جبل کے سارے فاصلے مٹ گئے اور حضور کی سنہری جالی کے بالکل قریب ہم کھڑے ہو کر عرض مدعا کر رہے ہیں۔ والد بزرگوار چھوٹی بہن سے بہت زیادہ مانوس تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کی پیشانی میں ابدی سعادتوں کا نور دیکھتا ہوں۔ وہ فضل و شرف کے آسمان کی مشتری ہے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ حج کا موسم آتے ہی والد محترم کا جذبہ شوق ضبط سے باہر ہو گیا۔
ذرا سی ہوا لگتے ہی دبی ہوئی چنگاری دہکنے لگی۔ اچانک انہوں نے دیار حبیب کے مقدس سفر کا ارادہ کر لیا۔ سارے خراسان میں والد محترم کے سفر حرمین کی دھوم مچ گئی۔ گاؤں گاؤں سے زائرین کا ایک تانتا بندھ گیا۔ متوسلین و متعاقدین کی ایک بہت بڑی تعداد والد صاحب کے شریک سفر ہو گئی۔ انتظار کرتے کرتے بالآخر وہ شام آ ہی گئی جس کے سحر کو تمناؤں کے ہجوم میں والد بزرگوار کا قافلہ آمادہ سفر ہونے والا تھا۔ رات کو اچانک چھوٹی بہن بضد ہو گئی کہ وہ بھی حجاز کے مقدس سفر میں والد صاحب کے ساتھ رہے گی۔ اس کا مچلتا ہوا ناز والد صاحب سے دیکھا نہ گیا، چنانچہ صبح ہوتے ہوتے والد صاحب نے اسے بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ فجر طلوع ہوتے ہی نماز سے فارغ ہو کر عازمین حج کا مقدس قافلہ حجاز کی طرف روانہ ہو گیا۔